اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے 50 ٹپس فرام 50 سال آف ورک ایکچولی، اور ابھی تک ہم 38 نشستیں کر چکے ہیں اس سلسلے کی، وچ مین کہ 38 ورک ٹپس ہم ایکچولی ان کی بات کر چکے ہیں۔ میرا پلان یہ تھا اور یہ ہے ایکچولی کہ ٹوٹل 50 میں سے جب میں نے پوری لسٹ بنائی جو پہلی مرتبہ میں نہیں بنی تھی، آئی تھنک آئی ٹک اباؤٹ 10-12 میں نے لکھی تھیں، پھر اس کے بعد آئی کیپٹ تھنکنگ اینڈ آئی دین ایڈڈ مور تھنگس، فائنلی وہ 50 کا نمبر پورا ہوا۔ تو اس میں سے پھر میں نے یوں کیا تھا کہ 38 ہیں جو ورک ریلیٹڈ ہیں اور 12 ہیں جو پرسن ریلیٹڈ ہیں۔ اب یہ کوئی ایسی یعنی ہارڈ لائن نہیں ہے، پتھر پہ لکیر نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم کام پہ بھی جاتے ہیں تو وہی شخص ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بھی وہی شخص ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا فوکس چینج ہوتا ہے نا۔ یعنی جب ہم آفس میں ہوتے ہیں تو ہمارا پرائمری فوکس کام ہوتا ہے، جب ہم جاب پہ ہوتے ہیں نا، آفس میں ہوں، دکان پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، اور جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں یا پرسنل ٹائم میں ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس فیملی ہے، فرینڈز ہے، ذاتی کام ہے، اور کوئی اس طرح کے پرسنل جو بھی ہماری کوئی مشغولیات ہیں وہ سب کچھ ہیں۔ تو یہ فرق یہ ہے۔ تو لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی پرسن پہ زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی کام پہ بھی کریں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کام پہ پرائمریلی انفلوئنس کرتی ہیں، پرسن پہ بھی کریں گی۔ لیکن بہرحال ابھی جو 12 نشستیں اب جو میں کروں گا اس 50 کو مکمل کرنے کے لیے، ان کا پرائمری فوکس از دی پرسن ناٹ ورک۔ تو یہ آپ ان کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ پرسنل ٹپس ہیں، بہرحال ہیں یہ اسی 50 میں سے ٹپس۔ آج ہم پہلی جس ٹپ کی بات کریں گے وہ اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بی یور اون پرسن، بی یور اون پرسن۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ بات کیوں ہونی چاہیے؟ ایک جو بہت دل جلے جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتا دیں ہم زندگی کا کون سا حصہ اپنے لیے گزارتے ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو ویسے ہماری کوئی نہیں سنتا، وی آر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس اینڈ ایلڈرز اینڈ آل دیٹ۔ اس کے بعد اسکولنگ شروع ہو گئی تو پھر ٹیچرز بھی بیچ میں شامل ہو گئے، پھر وہ ہماری زندگی چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن مکمل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی نوکری کی فکر پڑ جاتی ہے، تو پھر ہمارے باسز ہماری زندگی چلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری بیگم صاحبہ ہماری زندگی چلاتی ہیں۔ جب اور وقت گزرتا ہے تو بچے ہماری زندگی چلاتے ہیں۔ تو ہمیں بتا دیں ہم نے اپنی کون سی زندگی کا کون سا وقت ہم نے اپنے لیے گزارا ہے۔ یہ خیر ایک ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ ہے، آلدو فیکٹ یہی ہے کہ واقعات اسی ترتیب سے ہوتے ہیں، اور انلیس یہ کہ کوئی آپ ایسی بڑی چینج کر دیں نا، فار ایگزامپل یو ڈونٹ میری اینڈ یو چوز ٹو اسٹے سنگل، تو پھر ظاہر ہے آپ کا ٹائم ذرا کچھ اور طرح گزر جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا پھر بھی۔ اینی وے، بی یور اون پرسن کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے باوجود یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو یور اون پرسنالٹی۔ ٹھیک ہے، لوگ ہمیں انفلوئنس بھی کرتے ہیں، لوگ ہم سے توقعات بھی رکھتے ہیں، لوگ ہمیں مجبور بھی کرتے ہیں، تینوں طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، یعنی 3 کیٹیگریز ہیں نا۔ یعنی ہمارے پیرنٹس، ایلڈرز، ہمارے ٹیچرز ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں اور ایک حد تک ہمیں مجبور بھی کرتے ہیں کہ آپ یوں کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک مستقل انسٹرکشن چلتی ہیں، اور خیر گھروں میں تو 90% نہ چلتی ہے اور 10% ہاں چلتی ہے۔ خاص طور پہ ذرا بچے جب گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں، یہ مت کرو، یہ نہ کرو، ادھر نہ بیٹھو، ادھر نہ اٹھو، یہ نہ توڑو، وہ نہ کھاؤ، کیا کرو یہ کم بتایا جاتا ہے۔ ذرا غور کر لیجئے کسی بھی گھر پہ 90% نہ ہے، 10% ہاں ہے۔ اب جب اس سے آگے چلتے ہیں، معاملہ آفیسز وغیرہ میں آتے ہیں تو وہاں پہ ذرا تھوڑا، وہاں پہ کوئی یوں کہہ لیجئے 50-50 ہو جاتا ہے، وہاں بھی کوئی 90-10 ریورس نہیں ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اینی وے، اس سارے کے باوجود آپ کی ایک شخصیت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور وہ آپ کی انہیرنٹ پرسنالٹی، اس کو سمجھنا ضروری ہے وہ کیا ہے۔ پھر وہ شیپ اپ ہوتی ہے، اور وہ شیپ اپ آپ کی کتابوں کو رٹا لگانے سے نہیں ہوتی۔
وہ شیپ اپ ہوتی ہے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، جو کچھ آپ علم سے سیکھتے ہیں، جو آپ کے اندر شامل ہوتا ہے، جو آپ اسیمولیٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ دنیا سے سیکھتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے نا، یعنی وہ بچے جو بہت پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ان کو دیکھ بھال کی جاتی ہے، گھر میں ماشاءاللہ ذرائع اویلیبل ہیں، تو اسکول جانے کے لیے بھی کوئی ان کو ڈرائیور لے کے جائے گا یا کوئی بڑا لے کے جائے گا۔ بے شمار اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈرائیور گاڑی ہوتی ہے بچوں چھوٹوں کے لیے، لیکن کوئی دادا دادی نانا نانی کو ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں مزید پروٹیکشن کے لیے۔ اسی طرح سے پھر جب وہ باہر کے اندر کہیں جائیں گے تو ان کی مستقل پروٹیکشن کی جائے گی، کوئی کام ان کو اکیلے نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی اب یہ جو پروٹیکٹڈ بچے ہیں ان کے آبویسلی انسٹنکٹ اتنے اچھے ڈیولپ نہیں ہو پاتے، لیکن آن دی کنٹری وہ بچے جو بیچارے شروع سے کلاس 1 سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں یا پیدل سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں، یا جو پڑھ بھی نہیں رہے، جو کسی ورک شاپ میں چلے گئے ہیں 5-7 سال کی عمر میں، اور وہیں جا کے ساری زندگی ان کی، یعنی اس سے آگے ایک نئی ٹریجیکٹری ان کی شروع ہو جاتی ہے جو اسی سے ریلیٹ کرے گی۔ ان کی بالکل کورس آف لائف ڈیفرنٹ ہے، ان کی لرننگ ڈیفرنٹ ہے، ان کی انسٹنکچوئل ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ ہے، ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو بیسکلی تو ہمارے اندر دونوں چیزیں چل رہی ہیں نا، انٹلیکٹ بھی چل رہا ہے، اور ہمارا جو ذہانت ہے یا انٹلیکٹ ہے وہ ظاہر علم سے بڑھتا ہے، اور انسٹنکٹ ہمارا حالات سے بڑھتا ہے۔ تو جن کے حالات سیف ہیں ان کا انسٹنکٹ کم رہ جاتا ہے، اور اگر ان کی تعلیم اچھی ہے تو انٹلیکٹ بہتر ہو جائے گا، اور اگر حالات خراب ہیں خدا نخواستہ تو پھر انٹلیکٹ تھوڑا ہرٹ ہو سکتا ہے، اور لیکن انسٹنکٹ بہتر ہو جائے گا۔ تو کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بڑے کامیاب کاروباری ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت کم تعلیم ہے ان کی، لیکن ان کا انسٹنکٹ بڑا شارپ ہے، سو دے نو کہ یہاں پہ پروفٹ ہے، یہاں بزنس ہے، یہاں سے پیسے بن سکتے ہیں، یہاں سے بچ جانا چاہیے، اس کی بنیاد پہ وہ کامیاب ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کئی بڑے ذہین ماشاءاللہ بڑے بڑے جناب پڑھ لکھے لوگ وہ کاروبار میں زیرو ہیں اور نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہر روز اپنا۔ تو یہ ایگزامپلس ہیں، لیکن اصل بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کو پہچانیے اور اس کو قائم رکھیے، چونکہ وہ ہے جو ساری عمر آپ کے ساتھ چلے گا، اور جو آپ کی امانت ہے بیسکلی۔ کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کیا کرتا، مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی کہ میں اپنے آپ کے بارے میں کچھ کر سکتا، اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا، مجھ پہ تو یہ بھی ہو گیا، ذمہ داریاں آپ پڑیں، فلاں ہو گیا، فلاں نے مجھے یوں انفلوئنس کر دیا، مجھے کچھ کرنے نہیں دیا۔ تو نکل آئیے نا انفلوئنس سے، انڈیو انفلوئنس سے نکل آئیے۔ دیر آر اسٹیجز آف لائف، یعنی اگر آپ 5 سال کے ہیں تو آپ نہیں نکل سکتے، لیکن جب آپ 25 سال کے ہیں تو نکل سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنا اچھا برا خود بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ جی وہ اس نے کہہ دیا تو مجھے کرنا پڑا، تو یہ بات کوئی بہت مناسب نہیں۔ پھر یو نیڈ ٹو جج یور سیلف کہ اس نے جو کہا وہ واقعی ٹھیک تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر جان کا خطرہ نہیں ہے نہ کرنے میں تو پھر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اٹس سو سمپل۔ اپنے آپ کو پروٹیکٹ، یعنی اپنے جو پرسن ہے نا آپ کے اندر، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل میں وہ زندگی میں آپ کو کامیابی دے گا، وہی زندگی میں آپ کو سیٹسفیکشن دے گا، فلفلمنٹ دے گا، اور وہی آپ کو خوشی دے گا۔ ورنہ اگر آپ دوسروں کے آدمی بن کے پھرتے رہیں گے تو آپ شاید ساری عمر ریگریٹ ہی کرتے رہیں گے کہ اوہو میں نے یوں کہہ دیا، وہ کر دیا، اس کے کہنے پہ اس نے یوں کروا دیا مجھ سے، جی میں کیا کرتا، جی میں بڑا مجبور ہو گیا، جی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، جی کیا کرنا تھا۔ یہ سب قصے کہانیاں پھر نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آئی ایم جسٹ کیپنگ اٹ ویری سمپل کہ فائنڈ یور اون انر پرسن، اور اس کو ڈیولپ کیجئے اور اس کو ساری عمر لے کے چلیے اپنے ساتھ، تاکہ آپ وہ واقعی وہ شخص بن سکیں جو کہ اوریجنلی ڈیزائنڈ ہے، جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے اندر سے، آپ وہ بن سکیں، اور کل کو آپ کو ریگریٹ نہ ہو کہ میں تو بہت کچھ شاید کر لیتا اگر یہ ہو جاتا۔ تو اگر یہ ہو جاتا کی بات نہیں ہے۔ کبھی غور کیجئے گا اس بات پہ کہ جتنا ہم خود کو مجبور سمجھتے ہیں حالات کے ہاتھوں، اتنے نہیں ہیں، ایک حد تک ضرور ہیں، because we are not isolated, we live in a community, we live in a family, we live in a certain business environment, we live in a certain office environment. Obviously nobody is completely independent. Nobody, even the owner of the business, وہ بھی completely independent نہیں ہے۔
وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت سارے پھر دیکھیں جو جی چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی بڑی لمیٹیشن ہے، بڑی مجبوریاں ہیں ان کی، جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مجبوری نہیں ہے، آزادی بھی نہیں ہے، اتنی مجبوری بھی نہیں ہے، لیکن تو جتنی اس کے درمیان سپیس ہے آزادی اور خود مختاری کے اور مجبوری کے درمیان، یا مجبوری اور خود مختاری کے درمیان جتنی سپیس ہے، اس کو سمجھیے اور اس کو اپنے پہ انویسٹ کیجیے اور اس شخصیت کو آگے لے کے آئیے، چونکہ وہی آپ کی کامیابی ہے۔ اصل میں وہ ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں کہیں نہ کہیں لے کے جائے گا۔ وہی آپ کی اسٹرینگتھ ہوں گی ایکچولی، چونکہ وہ ڈیزائنڈ ہیں کہ آپ کی یہ اسٹرینگتھ ہوں گی، وہی آپ یوز کریں گے تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اس سے۔ تو اس بات پہ غور کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے اور اس کو ڈیولپ کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔